بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اگلی آیت میں 58 نمبر میں خدا بتا رہا ہے کہ یہ کیسے مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، نماز کے لیے اذان دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل کود بنا لیتے ہیں اس کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن میں عقل ہی نہیں۔ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ اسی اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جس اللہ کی طرف تمہیں موسیٰ نے دعوت دی، عبادت کی طرف بلائے جانے کا مذاق اڑاتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کر رہے ہیں، اللہ سبب بتا رہا ہے، مرض بتا رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ کوئی عقل مند جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف دی جانے والی دعوت کو کبھی مذاق نہیں بنائے گا۔ آیت نمبر 59، قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو یا ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمارے عیب نکالتے ہو؟ یہ تنقمون وہی لفظ ہے جس سے انتقام کا لفظ بنتا ہے۔ انتقام کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، ترجمہ یوں ہو جائے گا، کیا تم ہم سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لیں، اس کی تمہیں تکلیف ہو گئی؟ کیونکہ یہ لوگ تو پہلے کافر تھے جو ایمان لائے، رسول اللہ پر جو ایمان لائے تھے، انصار، اوس و خزرج، یہ کافر تھے پہلے۔ تو پہلے تو تمہاری ہمارے سے بالکل ٹھیک تعلقات تھے، اب کیوں کس لیے ہمارے دین کا مذاق اڑا؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اس سے پہلے آیا۔ ہمارا تو ایمان ہے موسیٰ اللہ کے نبی تھے، ہمارا تو ایمان ہے عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، ہم تو ان کا احترام کرتے، تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے؟ اور اگلی بات دیکھیے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اس بات کا بدلہ لے رہے ہو کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہ ایک قسم کا اردو میں کیا کہا جائے، اس کو اشارہ ہے کہ کیونکہ تم فاسق ہو تمہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگیں۔ جو فاسق ہوتے ہیں ان کو اللہ، فاسق یعنی خدا کا نافرمان، کرپٹ، بے ایمان، مجرم، وہ جس بھی دین کا اس نے لبادہ اوڑھا ہو پیدائشی طور پر جدھر پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ کے نیک بندوں کے کام اچھے نہیں لگتے، چونکہ خود گندا ہوتا ہے، ان کا مخالف ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو پیچھے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے رسول ان سے کہیے اے اہل کتاب، تم کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ یہ جرم ہے۔ اور جو ہم پر نازل ہوا قرآن، یہ جرم ہے۔ اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا، اس سے پہلے نازل ہوا قرآن سے، یہ جرم ہے۔ اصلی جرم کیا ہے؟ تم بدلہ لے رہے ہو کیونکہ تم فاسق ہو۔ اکثر تم میں سے کون ہے؟ فاسق۔ یاد رکھیے، ادھر جو یہودیوں اور خاص طور پہ یہودیوں اور ان کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کا جو بنیادی سبب بیان ہو رہا ہے رسول اللہ کی مخالفت کا، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم بے ایمانی کہتے ہیں، کرپشن کہتے ہیں، فسق، گناہ۔ یہ گناہوں کی عادت تھی جس نے دین میں تحریف کرائی، ورنہ جو خدا کے آگے سر جھکانے پر مائل ہوتا ہے وہ کیوں اللہ کے احکام چینج کرے، وہ کیوں تعویلیں کرے، وہ کیوں شارٹ کٹس نکالے؟
وہ تو کہتا ہے کہ جتنے خدا کی طرف سے جو حکم آئے گا میں اس کو مانوں گا. وہ تو اس بات کا عاشق ہوتا ہے، نہ کہ وہ کہے کوئی ایک بات ہمیں بتاؤ باقی ہم سے نہیں ہوتا. اصل تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم میں سے اکثرکم فاسقون، اکثر تم میں سے فاسق ہے. یعنی اصل وجہ یہ آخر میں بیان کی، ورنہ تو ہمارا کوئی جرم نہیں. ہم نے تو خدا کو مانا ہے، ہم نے تو قرآن کو مانا ہے، ہم نے تو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. یہ تو جرم نہیں، جرم یہ ہے، وہ جرم اصل میں تمہارا ہے. تم فاسق ہو، تم سے یہ ہضم نہیں ہو رہا. اللہ پر ایمان ہمارا. اللہ العلی العظیم.